آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ منریگا کی جگہ پر نئے بل کے نام کے سلسلے میں حکمراں جماعت اور حزب اختلاف کے درمیان بیان بازی کا دور جاری ہے۔ سمستی پور سے ایل جے پی رام ولاس کی رکن پارلیمنٹ شامبھوی چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن اس معاملے پر بے مطلب کی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے دلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گاندھی جی کا ہی نظریہ تھا کہ رام راج قائم ہونا چاہیے۔ محترمہ چودھری نے کہا کہ نئے بل میں کام کے دنوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے ذریعہ معاش کے امکانات بڑھیں گے۔ ادھر آر جے ڈی کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے الزام لگایا کہ حکومت نے منریگا منصوبے میں ہوئی گڑبڑیوں کو ڈھکنے کے لیے روزگار اور ذریعہ معاش گارنٹی مشن بل 2025 لایا ہے۔ جناب جھا نے کہا کہ منریگا منصوبے نے ملک کو ایک حفاظتی دستہ دیا تھا، لیکن حکومت اس منصوبے کو مضبوط بنانے کے بجائے اس کی روح کو ہی ختم کر رہی ہے۔ وزیر ریل اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارتی ریلوے نے 2000 کلومیٹر سے زیادہ روٹ پر آرمر سسٹم چالو کر دیا ہے۔ جناب ویشنو نے آج لوک سبھا میں وقفہ سوال کے دوران یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے نے ملکی طرز پر فروغ دیے گئے آرمر ٹرین پروٹیکشن سسٹم کو 4154 لوکوموٹیو پر کامیابی کے ساتھ قائم کیا ہے۔ ریلوے نے مسافروں اور ٹرین کی آمد و رفت کے تحفظ کو بڑھانے کے لیے ملک میں ہی آٹومیٹک ٹرین پروٹیکشن سسٹم آرمر شروع کیا ہے۔ اس سے کوہرے کے دوران ریل گاڑیوں کی محفوظ طریقے سے آمد و رفت میں خصوصی طور پر مدد ملتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج بی پاٹ گیا میں ریاست کے ڈویژنل کمشنروں اور ضلع مجسٹریٹوں کا 2 روزہ ورکشاپ منتھن کا افتتاح کیا۔ اس ورکشاپ کا مقصد افسران کی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ منتھن ورکشاپ کا اہم مقصد ضلع پر مرکوز حکومتی نظام کو مزید مضبوط کرنا، پالیسی سازی اور زمینی سطح پر اس کے مؤثر نفاذ کے درمیان باہمی ربط قائم کرنا اور تجربات کو شیئر کر کے انتظامی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ ورکشاپ کے دوران جواب دہ حکمرانی، ایز آف ڈوئنگ بزنس، شہری ترقیات کے چیلنجوں، مؤثر انتظامیہ کے لیے قانونی ڈھانچہ اور پبلک پرائیویٹ شراکت داری جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے سینئر انتظامی افسران ہم عصر حکومتی چیلنجوں اور مستقبل پر مبنی انتظامی ترجیحات پر گہرائی سے غور و خوض کریں گے۔ کل اختتامی تقریب سے نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری خطاب کریں گے۔ ریاست کے سبھی پرائمری، سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری اسکولوں میں مامور اساتذہ کے پروموشن کا عمل جنوری میں شروع ہوگا۔ محکمہ تعلیم کے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پرائمری ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ نے پروموشن کے عمل کے سلسلے میں کارروائی تیز کر دی ہے۔ جہان آباد کی مقامی عدالت نے قتل کے معاملے میں قصوروار 5 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان سبھی پر 10-10 ہزار روپے کا اقتصادی جرمانہ بھی لگایا ہے۔ ادھر ارریہ کے سول کورٹ واقع پروڈکٹ کورٹ نے شراب برآمدگی معاملے میں قصوروار ایک شخص کو 5 برسوں کی قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کا اقتصادی جرمانہ بھی لگایا ہے۔ ریاست کے مختلف خطوں میں موسم خشک بنا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ریاست کے بیشتر حصوں میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی درج نہیں کی گئی ہے۔ محکمہ نے اپنی پیش گوئی میں کہا ہے کہ آئندہ 2 دنوں تک ریاست کے شمال مغرب اور شمال وسط خطوں میں مختلف مقامات پر گھنا کہرا چھائے رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ نے اس سلسلے میں الرٹ جاری کیا ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھاگلپور کا سبور ریاست کا سب سے ٹھنڈا مقام رہا، جہاں کا کم از کم درجہ حرارت 9.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ شیخ پورہ پولیس خواتین کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ابھیا بریگیڈ اور ویمن ہیلپ لائن ڈیسک کے سلسلے میں بیداری مہم چلا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ترچھا محلے میں ایک کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں پولیس افسران نے طالبات سے جانکاری شیئر کی۔ سکھ پنتھ کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے 359ویں پرکاش پرو کے سلسلے میں آج تیسرے دن پربھات پھیری نکالی گئی۔ پرکاش پرو کی اہم تقریب 27 دسمبر کو ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم۔